بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ بغیر کسی تمہید کے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے تختی نمبر 23 اقلاب۔ اقلاب کے تعلق سے جتنے جملے ہیں ان کے اندر جو قواعد ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتاب میں تختی نمبر 23 اقلاب ہے اور اس کے تعلق سے یہ جملے آ رہے ہیں، من بخلا سے لا تہوا تک۔ قواعد بیان کیے جا چکے ہیں، اس کا ہجے بھی ہو گیا ہے، متن بھی ہو گیا ہے اور اجرا بھی ہو گیا ہے۔ آج قواعد بیان کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ من بخلا، اس کے اندر ایک قاعدہ اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن کو میم ساکن سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ لنصفعا بالناصیۃ، اس کے اندر 3 قاعدے ہو رہے ہیں۔ تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون کا غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، اس لیے نون مشدد کا غنہ ہوگا۔ غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من بین الصلب، اس میں 2 قاعدے ہو رہے ہیں۔ نون ساکن کا اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن کو میم ساکن سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا لین ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے یا لین ہوگی۔ یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں گے یا جلد پڑھیں گے۔ کرام برارہ، اس میں 2 قاعدے ہو رہے ہیں۔ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ جو آیت ہے اس کا اجرا نہیں کر رہے ہیں یا اس کا قاعدہ بیان نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی وقف کا بیان نہیں ہوا ہے۔ من بعد، اس میں ایک قاعدہ اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن کو میم ساکن سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ مطہرۃ بأیدی سفرہ، اس میں 3 قاعدے ہو رہے ہیں۔ تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے تنوین کا اقلاب ہوگا۔ تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا لین ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر، اس لیے یا لین ہوگی۔ یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی۔ یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بذنبہم، اس میں ایک قاعدہ اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن کا اقلاب ہوگا۔ نون ساکن کو میم ساکن سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ خبیر بما تعملون، اس میں 4 قاعدے ہو رہے ہیں۔ یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی۔ یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے تنوین کا اقلاب ہوگا۔ تنوین کو
میم ساکن سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سمیع بصیر، اس میں 3 قاعدے ہو رہے ہیں۔ یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے اس لیے تنوین کا اقلاب ہوگا، تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کلا لینبذن، اس میں 3 قاعدے ہو رہے ہیں۔ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کا اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے اس لیے نون ساکن کا اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم ساکن سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون کا غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے نون مشدد کا غنہ ہوگا۔ غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ علیم بذات الصدور، اس میں 4 قاعدے ہو رہے ہیں۔ یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے اس لیے تنوین کے اقلاب ہوگا، تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رجع بعید، اس میں 2 قاعدے ہو رہے ہیں۔ تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے اس لیے تنوین کا اقلاب ہوگا، تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رسول بما لا تہوی، اس میں 5 قاعدے ہو رہے ہیں۔ واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے اس لیے تنوین کا اقلاب ہوگا، تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ قواعد بیان کیے گئے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے بچے کو قواعد بھی یاد ہو جائیں گے اور ایک جملے میں کتنے قاعدے پائے جا رہے ہیں یہ بھی ان کو یاد ہو جائے گا اور اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ آج کا یہ سبق ہوا، اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا ہو اور آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، دوسروں کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔